ضلعوں میں ایک ساتھ ان کی ریکروٹمنٹ شروع کر دی. سی ایم نے روکا ہے تو اس لیے نہیں روکنا چاہیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے بندے نہیں لگے اسٹور میں, مثال کے طور پہ. اب کل اس کے بندے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ جگہ یاد رکھیں, ہم سب کو پھر اس وقت چیخنا ہوگا. اگر ان کا جو چوکر کا وزیر ہے یہ روز گالیاں دیتا ہے, اس سے پوچھیں میرے دور میں ایک ہوائی ڈپو نکال دینا, ایک بتا دیں کہ ہم نے کسی بندے کو اس کے لیے کوئی اتھرائز کیا ہو. شارٹیج نہیں ہے, 15 سے 16 لاکھ بوری مل رہی ہیں. اب آپ اس کو آپ نے ایک من سے 20 کلو کیا, 20 کلو سے 10 کلو کیا, بھی سنا 3 کلو ہے, کوالٹی بھی تباہ کی. لیکن ایک ٹوٹل چوری ہے میرے بھائی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میرے صوبے میں ایک چیف سیکرٹری صاحب ہیں, الحمدللہ وہ لگے ہوئے اسکول کالجز میں, ٹھیک ہے ایجوکیشن میں کام کریں, لیکن اسٹرکچرل ریفارم میں ان کی بھی دلچسپی نہیں ہے, تگڑے فیصلے کرنے میں اس کی بھی دلچسپی نہیں ہے. اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ جی بی کے کتنے منصوبے پی ایس ڈی پی میں ہے. ایل این جی کا پروجیکٹ ہے یہ ہمارا, جو ہے 4 سال خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو روکنے کی بہت کوششیں کی ہر طرح سے. اس طرح کے 11 پروجیکٹ 10 رک چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. گورنمنٹ ہے جیسے تیسے یہاں پہ, یہ بھی ہماری سابقہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک تحفہ ہے گلگت بلتستان کے لیے. فیض صاحب کو باجوہ صاحب کا تحفہ ہے. میں نے اس وقت کہا, یہ تو آج کہتے ہیں نا باجوہ کے جانے کے بعد, جب باجوہ سیٹ پہ تھا میں نے اس وقت کہا ہے, یہ آپ کو یاد ہے نا. فیض جب کرسی پہ تھا, ڈی جی ایس آئی تھا, میں نے اس وقت بھی کہا یہ ایسی سوغات دے گئے ہیں پاکستان میں. پروجیکٹ پاکستان میں وہاں خان لانچ کیا, یہاں پہ یہ عذاب لانچ کر کے گئے. یہ عذاب بھرپور طور پر جنرل باجوہ اور فیض کو جی بی کے عوام یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تحفے گلگت بلتستان کو دیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو ہیلتھ کے حوالے سے جو ریکروٹمنٹ ہے, یار ہم سب اس بات پہ متفق تھے کہ پاکستان میں دنیا بھر میں گورنمنٹ میں ملازمت دینے کے لیے بیسٹ ٹیسٹ جو آپ کی پریکٹس ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سرکاری ملازمت جو ہے وہ آؤٹ سورس کریں, ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے کریں, تاکہ یہ الزام نہ لگ سکے. مجھ سے پہلے جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, ان کے 5 سال میں جو بھی ریکروٹمنٹ ہوئی آدھے لوگ جیلوں میں چلے گئے افسر. میں نے اسی وجہ سے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ویسٹ کیا. ہم نے میرٹ کسی حد تک متعارف کرانے کی کوشش کی, ایف پی ایس سی, این ٹی ایس, ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے. ہم پہ الزام لگتے رہے, لیکن آج ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. ایک شخص نے مجھ پہ الزام ثبوت کے نام پہ لگایا تھا, اس کو میں کورٹ لے کے گیا. الحمدللہ وہ کورٹ سے بھی میں جیت چکا ہوں, 10 کروڑ روپے کی ڈگری ہے. لہٰذا ہم نے کیوں یہ تکلیف کی تھی, ہم نے یہ کہا تھا مہربانی کریں آپ یہ جو ریکروٹمنٹ ہے نا, اس کے لیے پالیسی پہلے بنائیں. ٹھیک ہے, پہلے پالیسی دے دیں کابینہ سے, آپ کی اپنی کابینہ دے دیں جی آپ نے والنٹیئر کو لگانا ہے نہیں لگانا, آپ نے گاؤں کے بندے کو فرسٹ ترجیح دینی ہے یا نہیں دینی ہے, یونین کو ترجیح دینی ہے یا نہیں دینی ہے, ایج کو ترجیح دینی ہے یا نہیں دینی ہے, اور اس کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن کو, یہ پالیسی بنانا ہوتا ہے. انہوں نے پالیسی بھی نہیں بنائی, ایڈورٹائز کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ والنٹیئرز 10 سال 20 سال سے کسی گاؤں میں ہیں, آپ نے کہا ہم پہلے ان کو لیں گے. اچھا جی, آپ کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے 10 کے 10 ضلعوں میں ایک ساتھ ان کی ریکروٹمنٹ شروع کر دی, اس لیے کہ لوگوں کی توجہ بٹی رہے اور ہم اپنا دھندا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے ثابت شدہ ہے. جب آپ نے دیکھا کہ 14 پوسٹوں کے لیے 14,000 لوگ چنار باغ میں جمع ہو گئے تھے, تو آپ کو اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا اب نظام اس طرح نہیں چل سکتا. ہم بات کرتے ہیں تو آگے سے کہا جاتا ہے جی آپ کی ٹیسٹنگ سروس سے دوستی ہے. او بھائی میری نہیں, اوپن ٹینڈر کرو, لاؤ کسی کریڈیبل آرگنائزیشن کو, تاکہ لوگ اس طرف نہ جا سکے. میں سمجھتا ہوں اس میں چونکہ ابتدائی جتنے بھی بیانات لوگوں کے آئے ہیں, جو ہم سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے, کوئی ہمیں یہ کہہ رہا کہ ہم پہلے نمبر پہ تھے, کوئی یہ کہہ رہا ہمارے گاؤں سے ایسی خاتون کو لگایا گیا جو ہمارے گاؤں میں ہے ہی نہیں. اس طرح کی شکایت بہت زیادہ ہے. لہٰذا اب سی ایم نے روکا ہے تو اس لیے نہیں روکنا چاہیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے بندے نہیں لگے اسٹور میں, مثال کے طور پہ. اب کل اس کے بندے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ جگہ یاد رکھیں, ہم سب کو پھر اس وقت چیخنا ہوگا. ہم بات کریں گے, اس ریکروٹمنٹ کو فوراً کینسل کیا جائے. جو بھی ہوئی ہے پہلے پالیسی دی جائے, کہ یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں, یہ ان کی جو پوسٹوں کی کریشن تو ہمارے دور میں بھی کورونا کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. آپ پہلے ڈکلیئر کریں کہ آپ والنٹیئر کو لینا ہے, ایج وائز کسی کو ریلیف دینا ہے, کنٹیجنسی والے کو ریلیف دینا ہے, کوئی ڈپلوما وغیرہ آپ نے رکھنا ہے, اس کی کوئی کریڈیبلٹی رکھنی ہے. یہ چیزیں رکھیں, پالیسی وائز ایڈورٹائز کریں, اس کے بعد پھر اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہونی. ایل این جی کا پروجیکٹ ہے یہ ہمارا, جو ہے شاہد کاکان عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب کے کہنے پہ گلگت بلتستان میں ہمیں دیا تھا. 4 سال خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو روکنے کی بہت کوششیں کی ہر طرح سے. اس طرح کے 11 پروجیکٹ 10 رک چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں.
ہم نے الحمدللہ میں اور میری جماعت اور میری ٹیم نے ہمت نہیں ہاری، آج اس کے کنیکشنز بھی لگنے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایل این جی ملک میں نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائے. اگلے سال سے ایل این جی جی بی میں پاکستان میں وافر آنے والی ہے، کچھ معاہدے ہو رہے ہیں انٹرنیشنل، انہوں نے وہ ایل این جی بھی نہیں لی ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ سے 2 سال آگے جا چکا ہے. اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا 2021 میں. یقین کریں آج تک اتنا بڑا اہم 4.5 ارب کا منصوبہ ہے. کل مجھے پتا چلا، میں اسلام آباد ایئرپورٹ تھا تو جہاز ڈیلے ہو گیا. میں نے پوچھا تو کہا جی موسم تو ٹھیک ہے. پتا چلا فوک ہے. گلگت بلتستان میں بھی فوک. کیوں؟ سردیاں ہیں، انگیٹھیاں جل رہی ہیں، ٹائر جل رہے ہیں ہیٹنگ کے لیے. تو انوائرمنٹ آپ کا یہ ہو گیا کہ آپ کو یہاں پہ بھی فوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کا علاج کیا ڈھونڈا تھا؟ یہی تھا نا کہ آپ گیس دیں گے، آپ وہ انرجی دیں گے جس سے جو ہے وہ ماحول کو نقصان نہیں ہوتا ہو. اب اس کے پیچھے کیا میں پوچھتا ہوں، اس نام نہاد عمران خان کے جو ہے لونڈے لپاڑوں کی جو کابینہ ہے گلگت بلتستان میں، کیا اس نے ایک بریفنگ لی ہے اس منصوبے کی؟ کیا ان کا کوئی ایشو آیا تو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کسی قسم کا کوئی فوکل پرسن ہے اس عظیم ترین بڑے پروجیکٹ کے لیے؟ اس پوری کابینہ میں ہزاروں سینکڑوں کوارڈینیٹر بنائے، کیا اس پروجیکٹ کے لیے کوئی کوارڈینیٹر انہوں نے بنا دیا ہے جو خالصتاً عوام کا ایشو ہے؟ 100% فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈڈ پروجیکٹ ہے. کوئی دلچسپی ہے ان کی؟ آج الحمدللہ ہم باغ دوڑ کر رہے ہیں. دیکھیں میں کوئی ٹی اے نہیں، میری کوئی پینشن نہیں ہے، کسی قسم کی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے میرے صوبے میں ایک چیف سیکرٹری صاحب ہیں الحمدللہ، وہ لگے ہوئے اسکول کالجز میں، ٹھیک ہے ایجوکیشن میں کام کریں، لیکن اسٹرکچرل ریفارم میں ان کی بھی دلچسپی نہیں ہے، تگڑے فیصلے کرنے میں اس کی بھی دلچسپی نہیں ہے. اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ جی بی کے کتنے منصوبے پی ایس ڈی پی میں ہے، کون سا کہاں پڑا ہوا ہے. اس کو فالو اپ ہم کرتے ہیں، ہر مہینے جاتے ہیں. اس مہینے میں بھی جا کے ہم لڑائی لڑ کے آئے ہیں. یہ 10-12 دن ہمیں رکنا اس لیے پڑا کہ وہاں منسٹری میں ہڑتال چل رہی تھی ایگزیکٹو الاؤنس کے نام پہ افسران کی. مجھے 10 دن وہاں رکنا پڑا. کس لیے؟ کہ جو آپ کا 26 میگاواٹ شگر تنگ پاور پروجیکٹ ہے اس کے لیے. گلگت چترال روڈ کا جو ہے وہ کمپنسیشن کا ایشو ہے اس کے لیے. گلگت کی فرسٹ انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے بن رہی ہے، کالج جو بن رہا ہے فائنل ہو گیا ہے، اس کی انوگریشن کا جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ طے کرنے کے لیے. آپ کا کارڈیالوجی ہاسپٹل ادھر سامنے سے نظر آ رہا ہے، اس کے فائنل ریلیز کے لیے.